ایک صاحب تھے جو یہ کہنے لگے کہ ہمارا دیر سے اٹھنا یا جلدی اٹھنا کوئی معنی نہیں رکھتا اور نہ ہی ہماری زندگی میں کوئی برکت نام کی چیز ہوتی ہے۔ باقاعدہ اس کے اوپر بحث کر رہے تھے کہ یہ سب ہمیں فضول پڑھایا گیا ہے، جبکہ برکت کسی چیز کا نام نہیں ہے اور نہ یہ کسی چیز میں ہوتی ہے۔ اور میں نے ان کو صرف اس چیز کا احساس دلانے کے لیے کہ برکت ہماری زندگی کا کتنا اہم حصہ ہے اور اس کے بغیر ہم زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے کبھی کتے اور بکریاں دیکھی ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ہاں بالکل دیکھی ہیں۔ پھر میں بولا کہ سب سے زیادہ بچے کون جنتا ہے، کتے یا پھر بکریاں؟ تو کہنے لگے کہ ظاہری سی بات ہے کتے۔ پھر میں بولا کہ تم کو بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں یا پھر کتے زیادہ نظر آتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں۔ تو پھر میں کہنے لگا کہ جبکہ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ بکریاں ذبح بھی ہوتی ہیں مگر پھر بھی کم نہیں پڑتی، اور آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ کسی دور میں کم پڑی ہوں، تو کیا برکت نہیں ہے؟ اسی کا نام تو برکت ہے۔ پھر وہ صاحب پوچھنے لگے کہ ایسا کیوں ہے کہ بکریوں میں برکت ہے اور کتے میں نہیں ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ بکریاں رات ہوتے ہی فوراً سو جاتی ہیں اور فجر سے پہلے اٹھ جاتی ہیں، یہ نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا ان میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ اور رہی بات کتوں کی، تو رات بھر بھونکتے ہیں اور فجر کے قریب سو جاتے ہیں، لہٰذا رحمت اور برکت سے محروم ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہم محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ان میں برکت نہیں ہوتی یا ہمیں وہ برکت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اسی وجہ سے ان میں اضافہ نہیں ہوتا، اسی وجہ سے ہمیں وہ چیز کم لگتی ہے۔ اور یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز موجود ہو اور وہ آپ کے پاس ہونے کے باوجود، کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود آپ کو کم لگے، یعنی پوری نہ پڑ رہی ہو۔ اسی لیے اللہ کی برکت سے جو شخص محروم ہے وہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بس یہ غور و فکر کا مقام ہے کہ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم اپنی راتوں کو فضولیات میں گزارتے ہیں اور وقت نزول رحمت سو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج نہ ہمارے مال میں